مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع یوم معاشر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، احباب ذی وقار، اللہ کریم کی توفیق خاص سے میں اور آپ رمضان شریف کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کے گھر مسجد میں موجود ہیں۔ دعا کرتا ہوں خالق ارض و سما ہمارے ماہ رمضان کے روزے اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے، جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف بازیابی عطا فرمائے، اور ان نیک اعمال کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ احباب گرامی، اللہ کریم کا یہ ہم پہ احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے زندگی میں ایک دفعہ پھر موسم نور، موسم بہار، رمضان المبارک جیسی بابرکت گھڑیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم اس عظیم نعمت عظمیٰ پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے سال رمضان شریف کے ان پر نور لمحات میں رمضان شریف کی برکتیں ہمارے ساتھ لوٹ رہے تھے، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ اگر ہم ہیں تو ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک کائنات نے ہمیں اس قابل بنایا، ہم پہ کرم فرمایا، رمضان شریف کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید کتاب حکمت صحیفہ نور سے پارہ نمبر 2 کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد اللہ خود اپنے قرآن میں بتا رہا ہے۔ فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے سینے میں دھڑکنے والے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت الہی کے نور سے تمہارا جسم مزین ہو جائے، تمہارا سینہ، تمہارا جسم تقویٰ و پرہیزگاری کا مجسم بن جائے۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ کتاب حکمت کی اس آیہ کریمہ سے روزوں کی فرضیت کا جہاں ہمیں علم ہوتا ہے، وہاں ساتھ ہی روزے کے مقاصد رب ذوالجلال نے ہمیں بتائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اللہ کریم کو اس بندے کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو دن بھر بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے، بات کرتا ہے تو بے حیائی پہ مبنی بات کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ، فریب اور دجل میں مبتلا کرنے کا اس کا وتیرہ ہے، اور دوسری طرف اس نے رمضان شریف کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب ذوالجلال کو ایسے بندے کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ساتھ روزہ بھی رکھے، ہر طرح کے غلط کاموں میں مصروف بھی ہو۔ روزہ اسی کا اللہ کے دربار میں مقبول ہے جو خشیت الہی سے مزین ہو کے خوف الہی میں ڈوب کر رب کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، دن کو بھی عبادت الہی سر انجام دیتا ہے اور رات کو بھی اللہ کی بندگی سر انجام دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی عزیزم بتا رہے تھے حدیث آپ کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ وہ خوش نصیب انسان جو رمضان شریف کا روزہ رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کرے، عبادت کرے، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے جو یہ کام کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اتنا کریم ہے اس بندے کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، گہرائی میں جا کے سوچنا چاہیے۔ روزہ ہم رکھیں، عبادت اللہ کی ہم کریں، اللہ اتنی عظمتوں والا ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے روزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ روزے، یہ عبادت ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ضرورت ہے، ہم رکھیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتی ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربی۔ روزہ دار کے لیے اللہ کے دربار سے دو خوشیاں ملتی ہیں۔ پہلی خوشی، جب روزہ دار انسان شام کے وقت افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، افطاری کرنے کا ماحول بنتا ہے، اس وقت اللہ رب ذوالجلال روزہ دار کو ایک عظیم خوشی سے نوازتا ہے کہ دن بھر میں نے اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں بھی کھانے سے اپنے جسم کو، اپنی زبان کو روک کے رکھا ہے، حلال مشروبات پینے سے اپنے آپ کو باز رکھا ہے، اب اللہ کے حکم کے مطابق افطاری کا وقت آیا ہے، اس وقت اللہ بندے کو جو خوشی عطا کرتا ہے وہ بڑی عظیم خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی روزہ دار کو پروردگار عالم کل حشر کے میدان میں یہ عطا فرمائے گا کہ روزہ دار بندہ رب ذوالجلال سے قیامت والے دن ملاقات فرمائے گا۔ بڑی برکت والی ہے بات، بڑی عزت اور عظمت والی بات ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو افطاری کے وقت دنیا میں خوشی ملے اور حشر کے میدان میں اللہ سے ملاقات کا شرف نصیب ہو۔ تو جو روزہ نہیں رکھتا وہ ایسی خوشیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو خود بھی روزے کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی تلقین کریں، عادت ڈالیں، اور اپنے اعزا و اقارب میں اگر کوئی روزے سے بھاگ رہا ہے، محبت و پیار الفت کے ساتھ اس کو رمضان شریف کے روزے کی طرف ترغیب دلائیں اور اس روزے رکھنے کی اس کو اہمیت بتائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث کے لفظ ہے وانا اجزی بہ۔ محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث دونوں طرح کے الفاظ سے منقول ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور میں اللہ رب ذوالجلال خود روزے کی جزا ہوں۔ روزہ اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں، روزے کی اور کوئی جزا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ذوالجلال بذات خود روزے کی جزا ہوں۔ محدثین اس پہ کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ خود روزے کی جزا ہے۔ فرمایا اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار جنت میں جائے گا تو بلا حجاب میرا دیدار کرے گا، میری زیارت سے مشرف ہوگا، اس وقت اس کو جو لذت، جو سکون، جو راحت، تسکین قلبی نصیب ہوگی دنیا میں روزہ رکھنے کی برکت سے نصیب ہوگی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے روزہ دار کے لیے کہ اللہ بلا حجاب اپنے بندے کو دیدار عطا فرمائے گا۔
دنیا میں کسی انسان کے لیے رب کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے، حشر کے میدان میں اللہ اپنے خاص لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ان لوگوں میں سے ایک عظیم الشان شخص روزہ دار ہے جسے اللہ اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے اللہ کے دربار میں اس بو کا اتنا افضل رتبہ ہے کہ اللہ کے دربار میں وہ بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ عزت اور عظمت رکھتی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی اس بو کا۔ تو یہ روزہ کی برکات ہیں، روزہ کی رحمتیں ہیں، روزہ کے ثمرات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور زمانہ صحابی ہیں، نام لیں تو لہجہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبی شریف میں تشریف لائے۔ حضور کے ممبر شریف کے 3 سٹیپ تھے، 3 زینے تھے۔ حضور نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ نبی علیہ السلام نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا ممبر شریف کے تو فرمایا آمین۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان حیران ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے بھی اپنے ممبر شریف پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، پہلے کبھی آپ نے ان الفاظ کو اپنی زبان مقدس سے ادا نہیں کیا، آج خلاف معمول یہ الفاظ آپ کی مقدس زبان سے نکلے ہیں، حکمت سمجھا دیجئے، وجہ سمجھا دیجئے۔ رسول رحمت پیغمبر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب اب میں نے اپنے ممبر شریف کے پہلے زینے پہ اپنا پاؤں رکھا، حضرت جبریل امی علیہ السلام سید الملائکہ میری خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے آپ کی امت کا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ ممبر شریف کے دوسرے سٹیپ پہ جب میں نے قدم رکھا میں نے کہا آمین۔ اس کی وجہ یہ ہے سید الملائکہ جناب جبریل امی علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے آپ کی امت کا وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو یا کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ میں نے حضرت جبریل کی اس دعا پہ آمین کہہ دیا۔ جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل میرے پاس تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات آپ کی امت کا وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا مبارک نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل کی اس دعا پہ میں نے کہا آمین۔ سوچئے ذرا، دعا کرنے والی ہستی فرشتوں کی سردار ہے، دعا کے قبولیت کے اوپر مہر لگانے والی ہستی آمین کہنے والی ذات نبیوں کی سردار ذات ہے، تو ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ یقینی درجے پہ فائز ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دعا کے زمرے میں ہم نہ آئیں اور اس حدیث رسول سے ہم خارج ہو جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں سرخرو کرنا چاہتے ہیں تو بابرکت لمحات ماہ نور، ماہ سیام، رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آیا ہے۔ اس رمضان شریف کی برکتیں سمیٹیں، شب و روز اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، لاو لاب میں رمضان شریف کے روزے کی کیفیت میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگ جائیں، گناہوں کی بخشش کے لیے لگ جائیں، اللہ اس کی برکتیں یہاں بھی عطا فرمائے گا، اگلے جہاں میں بھی عطا فرمائے گا۔ کل کسی دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے، روزہ گزارنے کے لیے اگر کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا گیم کھیلتے ہیں یا اسی طرح کوئی اور کھیل لوڈو وغیرہ کا ہم کھیلتے ہیں تو آیا شرعاً روزے پہ کوئی حرج واقع ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس حوالہ سے انتہائی ادب سے عرض کروں گا، روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تم بھوک پیاس برداشت کرو اور ساتھ ساتھ اپنے سینے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی کا نور اپنے سینوں میں پیدا کرو۔ تقوی انسان کے سینے میں ہونی چاہیے، تب جا کے بندے کو روزے کے صحیح مقاصد اور صحیح ثواب ملتے ہیں۔ اگر ہم ٹائم گزارنے کے لیے
وقت پاس کرنے کے لیے، افطاری تک اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، موویز کا سہارا لیتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، تو یہ روزے کے روح کے منافی ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں، ہو سکے تو درود شریف پڑھیں، ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو خاموش رہیں، خاموشی بھی اللہ کے دربار میں عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان لاو و لاب کے کاموں میں، فضول رسومات میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھنا۔ اس دفعہ کا تو نہیں پتا، پچھلے جو گرمیوں کے روزے چلے آ رہے ہیں 5-7 سالوں سے ہمارا یہ تجربہ رہا ہے، اکثر ہماری نوجوان نسل رات کو سونے کی بجائے گیم کھیلنے میں مصروف ہے اور ڈراماز دیکھنے میں، موویز دیکھنے میں مصروف ہے۔ رمضان شریف کے بابرکت لمحات میں دن ہو یا رات، ہر ایسے عمل سے بچنا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ کوشش کریں شب و روز کو اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیں، رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے شب و روز قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کی جتنی بندگی کر سکتے ہیں کریں، اس کی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ ماں باپ اگر ہماری زندگی میں موجود ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے یہ عظیم ہستیاں ہماری حیات میں موجود ہیں، ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے جنت جیسا اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اور جب بھی نبی علیہ السلام کا اسم مبارک ہمارے سامنے لیا جائے، مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سن کر لبوں پہ درود و سلام آ جائے اور حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ اس کی برکتیں اس جہاں میں بھی عطا فرمائے گا، اگلے جہاں میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج ہی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خوش نصیب انسان جو ایک دن میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 50 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، وہ ایسا خوش نصیب انسان ہے، قیامت والے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے خوش نصیب مسلمان سے مصافحہ کروں گا، ہاتھ میں لاؤں گا جو دن میں 50 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ماہ نور، ماہ سیام، برکتیں ہی رحمتیں ہیں اس مہینے میں، تو کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے تو اللہ اس کی برکتیں اس جہاں میں بھی عطا فرمائے گا، اگلے جہاں میں بھی عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور سرور عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے، جنت 4 بندوں کا شوق رکھتی ہے، مشتاق ہوتی ہے۔ جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ یہ 4 بندے میرے اندر داخل کر دے، مجھے عطا کر دے۔ کون سے 4 بندے ہیں؟ حدیث رسول میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے تلاوت کلام الہی کرنے والا کہ جنت اللہ بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا مجھے عطا کر دے، میرے اندر داخل فرما دے۔ دوسرا خوش نصیب انسان نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی زبان کو فحش گفتگو سے محفوظ رکھتا ہے، بے حیائی پہ مبنی باتیں نہیں کرتا، لاو و لاب پہ مبنی گفتگو نہیں کرتا، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے، جو اپنی زبان کو فحش گفتگو سے محفوظ رکھتا ہے، بے حیائی والی باتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسرا خوش نصیب انسان اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھوکے مسکین لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایسے خوش نصیب انسان کے لیے جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اور چوتھا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف کے روزے رکھنے والا بندہ وہ خوش نصیب بندہ ہے، اللہ کے دربار میں جنت عرض کرتی ہے، مالک اس روزہ دار کو میرے اندر داخل فرما دے۔ کتنی برکت والی بات ہے، کتنی عزت والی بات ہے، کتنی عظمت والی بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی راضی ہو، جنت مل جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کے نبی راضی ہو اور جنت مل جائے۔ دیگر جتنے بھی اوراد و وظائف نفلی عبادات ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جہاں کرتے ہیں وہاں ہم جنت کے طلب میں کرتے ہیں۔ وہ کتنے ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ جنت کے وہ طلبگار نہیں ہیں بلکہ جنت ان کی طلب رکھتی ہے اور جنت رب سے تقاضا کرتی ہے، مالک یہ 4 بندے میرے اندر داخل فرما دے۔ کہ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی زندگی میں اپنی زبان کو فحش گفتگو سے، بے حیائی پہ مبنی باتوں سے محفوظ کر لیں، ہم مسکینوں کو، غرباء کو کھانا کھلانے والے بن جائیں اور ماہ سیام میں روزے رکھنے والے بن جائیں۔ جنت ہمارے وجود کو بھی ترسے گی اور ہمارے لیے بھی رب کی بارگاہ میں تقاضا کرے گی۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے اور جنت جن کے لیے درخواست کرتی ہے اللہ کے دربار میں. خود بھی حریص ہونا چاہیے اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے جملہ احباب کو بھی ان نیک اعمال کی طرف راغب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آخری بات، رمضان المبارک کے ان پرنور لمحات میں ہمیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت، روزے کا اہتمام، تراویح، دیگر ذکر و اذکار کرنے کا ہمارا دین حکم دیتا ہے، وہاں سحری و افطاری کے اوقات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. سحری کا جو وقت ہے احتیاطی وقت کیلنڈرز کے اندر موجود ہوتا ہے، اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکے تو 2-4 منٹ پہلے آپ روزہ بند کر لیں، سحری بند کر لیں. اور افطاری کے وقت کیلنڈر کے اندر جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی ٹھیک ہے اسی ٹائم آپ افطار کریں، لیکن اگر 1-2 منٹ اوپر چلے جائیں تو وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنا ہم اللہ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کریں گے اتنی برکتیں رحمتیں ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ٹی وی پہ اگر راولپنڈی کا ٹائم، اسلام آباد کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ اگر روزہ افطار ہو رہا ہے یا روزہ بند ہو رہا ہے تو ہم اس حساب سے اپنے آپ کو پابند کریں. نہیں، ہم چونکہ جہلم سہاوا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہاں کے وقت میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے وقت میں فرق ہے، ڈیفرنس ہے، 2-3 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. 2-3 منٹ کو ہم جب خیال میں رکھتے ہوئے روزہ افطار بھی کریں گے، سحری بند کریں گے تو ہمارا روزہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. آپ کے اس شہر کی خوبصورت علمی درسگاہ جامعہ رحمانیہ رضویہ کی طرف سے ایک خوبصورت کیلنڈر آپ کی مساجد میں پہنچایا گیا ہے، اور حد درجہ کوشش کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کریں. تو کوشش کریں اس کیلنڈر کو دیکھ کر افطار بھی کریں اور اس کیلنڈر کے اوقات کے مطابق سحری کا وقت جو ہے اس کو دیکھ کے سحری بند کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات، رحمتیں، ثمرات عطا فرمائے اور ان پرنور لمحات کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی بندگی میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان